سیدھا نہیں ہوگا. چھوڑو. اذان کتنے بجے ہے؟ 6 بجے. پڑھنی ہے. مغرب کتنے بجے؟ 6 بجے. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے ککڑہٹہ میں ہونے والی یہ عظیم الشان تحفظ گلستان نبوت کے عنوان سے معنون اس خوبصورت اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کچھ قبل خطبہ، علماء، واعظین، قائدین، مبلغین اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے. آج کی خوبصورت مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. نماز مغرب کا وقت چونکہ کم ہے، میں مختصر وقت میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا.
مجمع میں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنا ہی کھڑا ہوا ہے۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ یہ کھڑے کیوں ہیں، میری تو مجبوری ہے کہ میں نے تقریر کرنی ہے، اگر سننے کے لیے بھی کھڑا ہونا شرط ہے تو پھر سارے کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے تو تشریف رکھیں۔ جزاک اللہ، آپ کی آمد کے شکریہ۔ نظم و ضبط اچھا ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اچھے لگتے ہیں، ویسے خواہ کھڑا بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ تسلی سے بیٹھ کر آپ گفتگو سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ اور ہم سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان بڑا خوبصورت ہے، اور اس وقت میں اس عنوان کا اظہار بھی بہت ضروری ہے، وہ ہے تحفظ گلستان نبوت۔ تحفظ ہر قیمتی چیز کا کیا جاتا ہے، حفاظت ہر اہم چیز کی جاتی ہے۔ حفاظت کرنے والے کی بعض خوبیاں ہوتی ہیں کہ حفاظت کرنے والا نڈر ہو، بے باک ہو، جرت مند ہو، غیرت مند ہو، با وفا ہو، بکنے والا نہ ہو، لٹنے والا نہ ہو، ہٹنے والا نہ ہو، بھاگنے والا نہ ہو، پھرنے والا نہ ہو، کمزور دل نہ ہو، کمزور سوچ نہ ہو، کمزور فکر نہ ہو، اس کے اندر جذبہ موجود ہو، ولولہ موجود ہو، غیرت ایمانی موجود ہو، اس لیے کہ وہ جس کی حفاظت کر رہا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو اہم سمجھ کر، اس کا نوکر بن کر، اس کا خادم بن کر، چوکیدار بن کر، اپنا سب کچھ مٹا کر اور قربانی کا پورا جذبہ پیدا کر کے اس کے تحفظ کی بات کرے گا، پھر تو تحفظ ہوگا، وگرنہ یہ تحفظ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تحفظ آسان نہیں ہے، تحفظ آسان نہیں ہے۔ تحفظ آسان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تحفظ جب کرنے والا کرتا ہے تو جو حملہ آور ہوتا ہے وہ پہلے اس تحفظ کرنے والے کو نشانہ بناتا ہے، پہلی نظر میں وہ اس تحفظ کرنے والے کو دیکھتا ہے، وہ اس اہم چیز تک پہنچنے کے لیے اسے رکاوٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس اہم چیز تک پہنچنے کے لیے اسے راستے کی ایک رکاوٹ سمجھ کر اس پر پہلے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کمزور ہوگا تو وہ وہاں تک جلدی پہنچ جائے گا، اور اگر یہ مضبوط ہوگا تو یہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا، بلکہ اسے رکاوٹ کا سامنا ہوگا۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت پر مامور اتنے زیادہ اہم لوگ ہوتے ہیں، جس کی مثال سمجھانے کے لیے اتنی سی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے یہاں ایک پولیس اسٹیشن ہے، ایک رینجرز ہیڈ کوارٹر ہے، ایک آرمی ہیڈ کوارٹر ہے، آپ جس جگہ چلے جائیں نام کی نسبت سے ان کی سیکورٹی کا اندازہ آپ خود لگا لیں گے۔ آپ کے یہاں ایک افسر ہے، ایک اس سے بڑا افسر ہے، ایک اس سے بڑا افسر ہے، آپ سیکورٹی کا اندازہ اس سے لگا لیں گے۔ آپ کے ہاں ایک کمشنر ہاؤس ہے، ایک ایس ایس پی آفس ہے، ایک ڈی آئی جی آفس ہے، ایک آئی جی آفس ہے، اس کا اندازہ آپ اس کی سیکورٹی سے لگا لیں گے۔ آپ کے ہاں گورنر ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے،
آپ اس کی سیکورٹی کا اندازہ اس کے حوالے سے لگا لیں گے. آپ کے یہاں ایوان صدر ہے، آپ کے یہاں وزیر اعظم ہاؤس ہے، آپ اس کی سیکورٹی کا اندازہ اس حوالے سے لگا لیں گے. آپ کے یہاں GHQ ہے، آپ اس کی حفاظت کا اندازہ اس کی سیکورٹی سے لگا لیں گے. آپ کے یہاں ایٹم بم ہے، آپ اس کی سیکورٹی کا اندازہ اس کی حیثیت سے لگا لیں گے. آپ جو حیثیت دیکھتے جاتے ہیں آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی یہاں اہمیت ہے، اس کی سیکورٹی بڑی ہوئی ہے، سیکورٹی پر لوگ ٹریننگ یافتہ ہیں، اس پر فلاں افسر متعین ہے، اس پر فلاں افسر متعین ہے. یہاں مسئلہ بڑا حساس ہے، اس لیے اس حساس مسئلے کے تحفظ سے وہاں سیکورٹی لگائی جاتی ہے، وہاں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں اس کے اہتمام کی کوشش کی جاتی ہے. پھر صرف یہی نہیں کہ کچھ لوگ سیکورٹی پر متعین ہیں، بلکہ کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر اس کا دفاع کرتے ہیں، کچھ لوگ وردی پہن کر اس کا دفاع کرتے ہیں، کچھ سیاست میں آ کر اس کا دفاع کرتے ہیں، کوئی اس پر تحریر لکھتے ہیں، کوئی اس پر تقریر لکھتے ہیں، کوئی اس پر کتاب لکھتے ہیں، کوئی اس پر واز کرتے ہیں، ماحول بناتے رہتے ہیں اس کے تحفظ کا، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا. اس لیے کہ یہ اہم ہے. اگر اس کی حفاظت ہم نہ کر سکے تو اس کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ذات پر آنچ آئے گی، ہمارے بات پر آنچ آئے گی، ہمارے ملک پر آنچ آئے گی، ہماری سرحدوں پر آنچ آئے گی، ہمارے اداروں پر آنچ آئے گی، ہمارے محکموں پر آنچ آئے گی. پھر آگے بڑھئے تو اگلی بات ہمارے ایمان پر آنچ آئے گی، ہمارے ایمان پر ضرب پڑے گی، ہمارے نظریات پر ضرب پڑے گی، ہمارے بزرگوں پر ضرب پڑے گی. لہٰذا اس ضرب سے بچنے کے لیے ان کا دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع کے لیے جو چیز تحفظ کے لیے ہمیں اختیار کرنی چاہیے وہ اختیار کر لینی چاہیے. یہ تمہید سمجھنے کے بعد مختصر وقت میں اگلی بات سمجھیے. جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے لیے بڑے اہم لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے. اب جس تحفظ کے گلستان نبوت کی بات میں کرنے لگا ہوں، یا جو عنوان آپ نے لکھا ہے، ذرا ان کی طرف چل کے ان کی اہمیت معلوم کرتے ہیں. ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، ان کے تحفظ کی ضرورت کیا ہے، ان کا تحفظ کس کس نے کیا ہے، کب کب کیا ہے، کس کس موقع پر کیا ہے. یہ کتنے قابل تحفظ ہیں کہ ہر چیز ان پر قربان کی جا سکتی ہے مگر ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. پہلی بات سمجھیے، ایک ہے تحفظ دروازے پر کھڑا ہونا، ایک ہے تحفظ پاس کھڑا ہونا، ایک ہے تحفظ حصار میں کھڑا ہونا، ایک ہے تحفظ ان کے لیے ایسے کلمات کہہ دینا، ایسے جملے کہہ دینا جو ان سے بھی بڑا ان کے لیے کہہ کر ان کی عظمت کو وضاحت کر دے اور ان کی عظمت کی اہمیت کو سامنے رکھے. تو گلستان نبوت کی بات آ گئی ہے. جب گلستان نبوت کی بات آئی تو پہلے تو یہ سمجھیے یہ گلستان نبوت کون ہے، یہ نبی کا گلشن کون ہے، نبی کا گلستان کون ہے، نبی کی باغ کون ہے، نبی کی بہار کون ہے، نبی کے پھول کون ہے، پھولوں کی مہک کون ہے، مہکار کون ہے، گلستان کون ہے، پھول کھلے کہاں ہیں، پھول کھلائے کس نے ہیں، پھولوں کو پانی کس نے دی ہے، پھول مہکے کہاں ہیں، پھولوں کی مہکار کہاں سے آئی ہے، یہ کس کا گلستان ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے عنوان سے، یہ نبوت کا گلستان ہے. کون سی نبوت ہے؟ آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی. ان کے گلستان بھی ہو تب بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. لیکن میں جس گلستان کی بات کر رہا ہوں یہ نبیوں کے گلستان والے نہیں ہیں، بلکہ یہ نبیوں کے امام کے گلستان والے ہیں. یہ امام الانبیاء کا گلستان ہے، یہ ختم الرسل کا گلستان ہے، یہ خاتم النبیین کا گلستان ہے، یہ ہادی عالم کا گلستان ہے، یہ رحمت کے کل کا گلستان ہے، یہ رحمت کے مجسم کا گلستان ہے، یہ ہادی عالم اور رحمت کل کا مجسم ہے، یہ شفیع المسلمین کا گلستان ہے، یہ رحمت للعالمین کا گلستان
گلستان ہے، یہ کائنات کے مقصود اور مطلوب کا گلستان ہے۔ اس گلشن کی آبیاری امام الانبیاء نے کی ہے، اس کو پروان امام الانبیاء نے چڑھایا ہے، اس کی پروان چڑھانے میں محنت حضور کی ہے، صبر حضور کا ہے، تعلیم حضور کی ہے، حکمت حضور کی ہے، بات حضور کی ہے، پیغام حضور کا ہے، محنت حضور کی ہے، جدوجہد حضور کی ہے۔ میرا جملہ سننا، ککر ہٹا کے لوگوں، اس گلستان کی آبیاری کے لیے پسینہ حضور کا ہے، خون حضور کا ہے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، توجہ، وقت کم ہے، وقت کم ہے، اسلام حضرت مولانا علامہ اورنگزیب فاروقی۔ توجہ، میرا نعرہ نہ لگائیں، توجہ، نعرہ ان کا جن کے نام پہ ساری دنیا آج دین حاصل کر رہی ہے، بس وہی ہے سب کچھ۔ زندہ باد بھی وہی ہے جو ان پر مر جائے، زندوں کا کوئی پتہ نہیں کب بدل جائیں، زندہ باد وہی ہے جو ان پر مر گیا۔ توجہ کرنا، ان کی آبیاری میں خون حضور نے دیا، پسینہ حضور کا گیا، 23 سالہ محنت حضور نے کر کے اس گلستان کو سینچا ہے۔ یہ آسانی سے نہیں بن گیا، ایک پھوک سے نہیں بن گیا، دم سے نہیں بن گیا، گھر بیٹھنے سے نہیں بن گیا، ایک تقریر سے نہیں بن گیا، ایک واز سے نہیں بن گیا، صرف پیغام سے نہیں بن گیا، صرف ایک خطبے سے نہیں بن گیا۔ اس گلستان کو سجانے کے لیے نبوت کے وجود پر پتھر لگے ہیں، اس گلستان کو سجانے کے لیے حضور کے جسم سے لہو نکلا ہے، اس گلستان کو سجانے کے لیے شیب ابی طالب میں آپ کو بند ہونا پڑا ہے، اس گلستان کو سجانے کے لیے آپ کو پتھر کھانے پڑے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، سر مبارک زخمی ہوئے ہیں، پتھر جسم پر لگے ہیں، جسم لہولہان ہوا ہے۔ اس گلستان کو سجانے کے لیے شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے لگا ہے، اس گلستان کو سجانے کے لیے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، شہر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، غار میں جانا پڑا، بیت اللہ سے جدائی کو اختیار کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ کر کے اس گلستان کو سجایا۔ جب یہ گلستان سج گیا اور خوبصورت ہو گیا اور مزین ہو گیا اور پورا ہو گیا اور کامل ہو گیا اور مکمل ہو گیا، یعنی اکمل ہو گیا، تو خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب گلستان پورا ہو گیا تو رسول کی شریعت گلستان کو کہہ دیا، رسول کی تابعداری گلستان کو کہہ دیا، دین کی تکمیل گلستان کو کہہ دیا، دین کی رضا گلستان کو کہہ دیا، دین کا فہم گلستان کو کہہ دیا، اور سارا دین اس گلستان کے حوالے کر دیا۔ پھر اس گلستان کے تحفظ کی بات خدا نے کی ہے، اس گلستان کے تحفظ کی بات قرآن نے کی ہے، اس گلستان کے تحفظ کی بات حضور نے کی ہے۔ اس کی تعریف قرآن میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، صحیفوں میں موجود ہے، زمانوں میں موجود ہے، زبانوں میں موجود ہے، دوروں میں موجود ہے، ادوار میں موجود ہے، بستیوں میں موجود ہے، شہروں میں موجود ہے۔ اس گلستان کے تحفظ کی بات ہر ایک نے کر ڈالی ہے، یہاں تک کہ جب اس گلستان کے تحفظ کی باری آئی تھی اور رسول اللہ نے خیمہ لگایا تھا اور خیمہ لگا کر ہاتھ اٹھا کر یہی تو کہا تھا، اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف یہی 313 ہیں جنہیں تیار کر کے گلستان بنا کر، پھول بنا کر، خوشبو بنا کر، مہک بنا کر، عظمت کا پیکر بنا کر تیرے پاس پیش کر دیا۔ پوری دنیا میں یہی ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ رسول نے کہا تھا اللہ اگر یہ 313 باقی نہ رہے، تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس گلستان کی اہمیت تو سمجھو، اسی کی خوشبو میں توحید ملتی ہے، اسی کی خوشبو میں رسالت ملتی ہے، اسی گلستان کے خوشبو میں عدالت ملتی ہے، اسی گلستان کے خوشبو میں صداقت ملتی ہے، اسی گلستان کے خوشبو میں شجاعت ملتی ہے، فقاہت ملتی ہے، عظمت ملتی ہے، دین ملتا ہے، کلمہ ملتا ہے، نماز ملتی ہے، حج ملتا ہے، روزہ ملتا ہے، صدق یہاں ہے، وفا یہاں ہے، جرت یہاں ہے، ہمت یہاں ہے، دلیری یہاں ہے، نیکی یہاں ہے، بلائی یہاں ہے، خیر یہاں ہے، عصمت یہاں ہے، رفتیں یہاں ہے، مقام یہاں ہے، قرآن یہاں ہے، سنت یہاں ہے، شریعت یہاں ہے، نظام یہاں ہے، مزاج یہاں ہے، صورت یہاں ہے، سیرت یہاں ہے، فضیلت یہاں ہے، منقبت یہاں ہے۔ اس گلستان سے ہٹ کر کہیں سے آپ کو یہ خوشبو نہیں ملے
ملے گی. خوشبو نبوت یہاں سے ملتی ہے, خوشبو رسالت یہاں سے ملتی ہے, کلام اللہ یہاں سے ملتا ہے, اللہ کی عظمت یہاں سے ملتی ہے. یہی گلستان ہے. اس لیے رسول نے پیش کر کے کہا تھا اللہ میرے پاس جو کچھ تھا آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور کچھ نہیں ہے. یہ بچیں گے تو دین بچے گا. نبی کے گلستان کے تحفظ کی بات آئی. اللہ نے دیکھا 313 زمین پر کھڑے ہیں, رسول خیمہ لگا کر دعا مانگ رہے ہیں. خدا نے اس گلستان کے تحفظ کے لیے جبرائیل کو بھیجنا پڑا, جبرائیل بھیج دیا. میکائیل کو بھیجنا پڑا, میکائیل بھیج دیا. اسرائیل کو بھیجنا پڑا, اسرائیل بھیج دیا. اسرافیل کو بھیجنا پڑا, اسرافیل کو بھیج دیا. ہاں حضرت جبرائیل کو پگڑی پہنانی پڑی, پگڑی پہنا دی. گھوڑے پہ بٹھانا پڑا, گھوڑے پہ بٹھا دیا. ہاتھ میں تلوار دینی پڑی, ہاتھ میں تلوار دے دی. اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو وحی لے کر آتا تھا, کلام لے کر آتا تھا, تورات لے کر آیا تھا, زبور لے کر آیا تھا, انجیل لے کر آیا تھا, احکامات لے کر آتا ہے, فرامین لے کر آتا ہے, حکم لے کر آتا ہے, نبیوں کے پاس آتا ہے, پیغمبر بن کر آتا ہے, پیغمبر بن کر آتا ہے. آپ کے لیے پیغام, آپ کا پیغام نبیوں تک لے کر جاتا ہے. آج تلوار لے کر جا رہا ہے, تیر لے کر جا رہا ہے, گھوڑے پر بیٹھ رہا ہے, آسمان سے اتر رہا ہے, زمین پر اتر رہا ہے. اکیلا نہیں جا رہا, قافلہ لے کر جا رہا ہے, فرشتوں کو لے کر جا رہا ہے. اللہ آج آسمان کے فرشتے زمین پر کیوں جا رہے ہیں؟ جواب آتا ہے گلستان نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں. ضرورت پڑی ہے گلستان نبوت کے ان پھولوں کے تحفظ کی. مجھے جبرائیل بھیجنا پڑے, جبرائیل دے دوں گا. تلوار دینی پڑے, تلوار دے دوں گا. جبرائیل کو حکم کر دوں گا, جبرائیل تلوار چلا دے, تیر چلا دے, نیزہ چلا دے, میدان میں آ جا, گھوڑے پر بیٹھ جا, سفر کر جا, نیچے اتر جا, گھوڑے پر چڑھ جا, تلوار چلاتا جائے. اللہ آج جبرائیل تلوار کس پر چلا رہے ہیں؟ تلوار کس پر چلا رہے ہیں؟ پیار کی یہ وار کس پر چلا رہے ہیں؟ جواب آتا ہے یہ گلشن نبوت کے پروانوں کے دشمنوں پر تلوار چل رہی ہے. مجھے کہتے ہو تیرے لہجے میں سختی ہے, مجھے کہتے ہو تیرے انداز میں سختی ہے, مجھے کہتے ہو تیرے بیان میں سختی ہے. بات میری ہی نہیں ہے. جبرائیل کو دیکھ, آج وہ بھی سختی پر اترا ہوا ہے, تلوار اٹھائی ہوئی ہے, لہرا رہا ہے. دشمن صدیق آئے, دشمن عمر آئے, دشمن عثمان آئے, دشمن علی آئے. آگے تو بڑھے, سامنے کون کھڑا ہے؟ جبرائیل کھڑے ہیں, میکائیل کھڑے ہیں, اسرائیل کھڑے. میں نے کہا یہ تحفظ کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ اتنے اہم تھے, ضرورت پڑی ہے تحفظ کے لیے, خدا نے جبرائیل کو بھیج دیا. تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, فدایان صحابہ, غلامان صحابہ, شہدائے ناموس صحابہ. نعرہ تکبیر. توجہ, اگر توجہ میری طرف ہے, وقت بڑا اہم ہے. اس وقت پہ اعمال جا رہے ہیں, فرشتے لے کر جا رہے ہیں. میری چاہت ہے, میری خواہش ہے, جب میرا عمل جائے تو آواز صحابہ صحابہ کی جائے. میری خواہش ہے, میں آخری عمل یہ بھیجنا چاہتا ہوں. صحابہ صحابہ تحفظ ہو رہا ہے, گلستان نبوت کا تحفظ کے لیے فرشتے آ گئے. فرشتے کون آ گئے؟ کون آ گئے؟ میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ, شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں. میری بات نوٹ کرنا, سمجھ نہ آئے تب بھی نوٹ کر لینا, اس لیے کہ اس کی سمجھ کے لیے باطنی نگاہوں کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے, آج کے اس دور میں بھی جب بات صحابہ کی ہو رہی ہے, صحابہ کی مدح کی ہو رہی ہے, صحابہ کے دفاع کی ہو رہی ہوتی ہے, جب مجمع لگا ہوتا ہے, جلوس چل رہا ہوتا ہے, جلسہ ہو رہا ہوتا ہے, تقریر ہو رہی ہے, تو مانو یا مانو رب کی قسم ہے فرشتے آتے ہیں. آج بھی جب ذکر ان کا ہو فرشتے آتے, محفل کو ڈانپ لیتے, گہرے میں لے لیتے, رحمت کی خزائیں, رحمت کی بہاریں بن کر نور بھر کر آتے ہیں. ہر طرف نور ہی نور چھا جاتا ہے. جب
تحفظ گلستان نبوت کی ضرورت پڑی تھی، جبرائیل آ گئے. توجہ کرنا میری طرف. حضور علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو بھیجا، جائیے سفیر بن کر جائیے. عثمان سفیر بن کر گئے. وہاں جا کر پتا چلا عثمان شہید کر دیے گئے. حضور نے جانے والوں کو پیغام دیا تھا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، میں عمرہ ادا کروں گا، واپس چلا جاؤں گا، اجازت دے دیجیے، لڑائی کے لیے نہیں آ رہا. عثمان غنی یہ پیغام لے کر گئے. وہاں پتا چلا جناب سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے. یہ خبر حضور تک پہنچی. مجھے بتائیے، حدیث کی کتابوں میں پڑھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، حضور کی حالت کیا ہو گئی، کیفیت کیا ہو گئی، انداز کیسے بدل گیا. ابھی تو کہہ رہے تھے میں لڑنے کے لیے لے آیا، میں نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا، یکدم بات کو بدل دیا، تلوار کو نکال دیا. فرمایا پہلے میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، اب میں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا. بھاگ کر آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو. صحابہ آ گئے، سارے کے سارے آ گئے، 1400 آ گئے، جتنے تھے سارے آ گئے، سبھی جمع ہو گئے. ہاتھ بڑھا دیا، بیعت شروع ہو گئی. پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، تم بتاؤ کیا حضور کے ہاتھ پر صحابہ نے پہلے بیعت نہیں کی تھی؟ کی تھی، پہلے سے کی تھی. یہ تو بیعت کر کے آئے تھے، اسی بیعت پر چل سکتے تھے. نئی بات کیوں کی ہے؟ یہ پورے گلستان کی بات نہیں ہے، یہ تو گلستان کے ایک پھول کی بات ہے. او بابا ٹکڑ ہٹا کے لوگوں، گلستان کے ایک پھول کی بات ہے جسے دشمن نے شہید کر کے پیغام دیا ہے. تلوار نیام سے باہر نکالی. ہاتھ بڑھاؤ، کیا کرو گے؟ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے عزم کرو. اللہ کے رسول کیا عزم کروانا چاہتے ہو؟ جواب آتا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. کیا لیں گے؟ کیا لیں گے؟ کیا لیں گے؟ اللہ نے تحفظ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. حضور نے تحفظ کے لیے صحابہ کو بلا لیا. میرے ہاتھ پر بیعت کرو. سب نہیں بیعت کی، سب نہیں بیعت کی. مایوس مت ہونا، پریشان مت ہونا. صحابہ کے جیالو، تم نے مارے کھائی ہیں، ہتھکڑیاں پہنی ہیں، بیڑیاں پہنی ہیں، ظلم و ستم کا مقابلہ کیا ہے، لاپتہ ہوئے ہو، جیلوں میں رہے ہو، بچے یتیم ہوئے، گھر-بار اجڑے ہیں. سلام ہے تمہیں، سلام ہے تمہاری عظمت کو، سلام ہے تمہارے تقدس کو. تم یہ سب کچھ کیوں کر گئے ہو؟ تم تحفظ گلستان نبوت میں آگے بڑھے تھے نا، تم ان کے تحفظ کے لیے آگے بڑھ کر تم نے جانے دی ہیں. پریشان مت ہونا، یہ عمل ضائع نہیں ہے، یہ ضائع ہو سکتا نہیں ہے، یہ ضائع ہوتا نہیں ہے. اس عمل پر کچھ ملے نہ ملے، اس عمل پر رضائے الہی ملتی ہے، اس عمل پر خدا کی خوشنودی ملتی ہے. اور رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پیغام کے آنے کی وجہ سے کہتا ہوں، اس پر حضور خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے. توجہ، حضور خوش ہوتے ہیں، رب. ہاتھ دو. سب نے ہاتھ دے دیے، بیعت کر لی. اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں. اس میں جمع سارے رضی اللہ ہیں. اسے بیعت رضوان کہتے ہیں. اس میں بیعت کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ کہتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں رضی اللہ نہیں مانتا. میں نے کہا پاگل، بیوقوف، احمق، گدھے، تیرے سے پوچھا کس نے؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں سنت کی بات کر رہا ہوں، نبی کی بات کر رہا ہوں، جبرائیل کی بات کر رہا ہوں، تورات کی بات کر رہا ہوں، زبور کی بات کر رہا ہوں، انجیل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیاتوں کی بات کر رہا ہوں، تفسیر کی بات کرتا ہوں، تشریح کی بات کرتا ہوں، بیت رضوان کی بات کرتا ہوں، مکہ کی بات کرتا ہوں، مدینہ کی بات کرتا ہوں، بدر کی بات کرتا ہوں، احد کی بات کرتا ہوں، خیبر کی بات کرتا ہوں، تبوک کی بات کرتا ہوں، یرموک کی بات کرتا ہوں، غزوات کی بات کرتا ہوں، نبی کے پیار کی بات کرتا ہوں، سسر کی بات کرتا ہوں، داماد کی بات کرتا ہوں، پیاروں کی بات کرتا ہوں، وفاداروں کی بات کرتا ہوں، جانشانوں کی بات کرتا ہوں، ہمت والوں کی بات کرتا ہوں، صداقت والوں کی، دیانت والوں کی، امانت والوں کی، شرافت والوں کی، حیا والوں کی، وفا والوں کی، جرت والوں کی، بہادری والوں کی، ہمت والوں کی، غیرت والوں کی، دلیری والوں کی، جنت والوں کی، رسول والوں کی، خدا والوں کی، پیار والوں کی بات کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو ہے کون؟ ہاتھ بڑھاؤ، بیعت کرو. سب نے کر لی، بیعت تو ہو گئی ہے. کا انتظار کرو. لقد رضی اللہ، کہتے ہم رضی اللہ نہیں مانتے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. گلستان نبوت کے ایک پھول کی
تحفظ کے لیے حضور خود میدان میں آئے، 1400 صحابہ کو لے آئے. کیا کرنے جاؤ گے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. بدلہ مٹھائی کے ڈبے سے نہیں ہوتا، گلے ملانے سے نہیں ہوتا، عروۃ الوثقی جانے سے نہیں ہوتا، کسی چٹے بلے کا ماتھا چومنے سے نہیں ہوتا، اس کو گلے ملانے سے نہیں ہوتا، اس کے نیچے لگنے سے نہیں ہوتا. غصے کا اظہار دشمن سے نفرت میں ہوتا ہے. ساری کائنات کی دولت، سونا چاندی میرے پاؤں میں ڈھیر کر دو، مجھ سے مطالبہ کرو، مجھ سے مطالبہ کرو، اس گستاخ رسول کے منہ پر تھوکو. میں نہیں تھوکتا. وہ دروازے درخواستیں لکھ کر کہے حضرت صاحب تھوک تو دو، میں تھوکنے کو بھی تیار نہیں. میں اس قابل نہیں سمجھتا صحابہ کی توہین کرنے والا. ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا. لقد رضی اللہ عن المومنین، تحقیق البتہ راضی ہو گیا کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ مومنوں سے. کس سے؟ اسپیکر پر اعلان کرنے سے مومن مومن آ جاؤ کوئی مومن نہیں بنتا. اسپیکر پر اعلان کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا. اپنے آپ کو مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا. کسی کے مومن کہلوانے سے کوئی مومن نہیں بنتا. وہ مومن وہ بنتا ہے جو پہلے مومنوں کو مانتا ہے. اس یبایعونک کا تحت الشجرہ، اللہ نے تحفظ کیا یا نہیں کیا؟ رسول نے تحفظ کیا یا نہیں کیا؟ جب رسول تحفظ کر رہے ہیں اللہ نے نظر انداز نہیں کر دیا، چھوڑ نہیں دیا، نظریں نہیں پھیر دی، گاڑ لی، رکھ لی، فضل بھیجا، کہا میں راضی ہو گیا. دنیا والوں وضاحت کر دی راضی کیوں ہوا. کوئی کہتا نماز سے راضی ہوا، کوئی کہتا روزے سے راضی ہوا، کوئی کہتا حج سے راضی ہوا، کوئی کہتا زکوٰۃ سے راضی ہوا، کوئی کہتا پہلے آنے سے راضی ہوا. وضاحت کی اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اس درخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ درخت تحفظ گلستان نبوت کے لیے میدان میں آیا ہے، اسے جگہ قرآن میں مل گئی، نبی کے فرمان میں مل گئی. قیامت تک اس درخت کا ذکر ہوتا رہے گا. اور کفر ہٹا کے لوگوں ان کے تحفظ کے لیے درخت سایہ پیش کرے، اس کا ذکر قرآن میں ہے. جنہوں نے بچے قربان کر دیے، بیویاں بیوہ کروا دی، گھر-بار چھوڑ دیے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن دی، روڈوں پہ ان کے لاشیں پھینک دیے گئے. کیا سمجھتے ہو میرا رب راضی نہیں ہوا؟ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہداء ناموس صحابہ، فدایان ناموس صحابہ. وقت کم ہے، اگر وقت یہ لے لے گا تو میں بس کر دوں گا. کہو سبحان اللہ. میں نے اسی لیے اپنے لفظوں کو تیز کیا ہے. میں موٹر وے پہ ہوں. آپ کی ککڑ ہٹا کی اس بازاروں میں بھی میں موٹر وے پہ چل رہا ہوں. موٹر وے کی رفتار سے عام روڈ پہ چل کے تو ذرا دیکھو، یہ کوئی نہیں چل سکتا، صحابہ کے غلام ہی چل سکتے. تحفظ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جن کا تحفظ ہو رہا ہے بڑے اہم ہیں، وہ بڑے اہم ہیں. ان کو اوپر سے دیکھو اہم ہیں، ان کو نیچے سے دیکھو اہم ہیں، ان کے دائیں دیکھو اہم ہیں، انہیں بائیں سے دیکھو اہم ہے. ان کے پاس نسبت مصطفیٰ ہے، ان کے پاس نسبت قرآن ہے، ان کے پاس نسبت خدا ہے، بلکہ دین کی جتنی چیزیں ہیں سبھی ان کے پاس ہے. اور توہین کرنے والوں، گستاخی کرنے والوں، تم توہین ان کی نہیں کر رہے ہو. تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو، تم یہودی ہو، تم یہودیوں کے پروردہ ہو، تم یہودی نسل سے ہو، تم یہودی حسب سے ہو، تم یہودی لین سے ہو، تم یہودی قطار سے ہو، تم یہودی پانی سے ہو. پانی سے یہودی پانی ہے، اسی لیے تو یہ ایرانی ہے. مجھے معلوم نہیں تجھے کیوں حیرانی ہے. یہ ان کو بات سمجھ آئی، خدا کی مہربانی ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ توہین کر رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو ان کی توہین کرو گے جواب نہیں آئے گا. نہیں ہو سکتا. توہین صحابہ کی ہوگی، جواب آئے گا نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ کوئی اپنے ماتھے پہ میری تقریر کے حروف لکھ کر ہیرو بننے کی کوشش مت کرے. میرے تقریر کے لفظوں کو لے کر
کوئی اپنے آپ کو چیمپئن بنانے کی کوشش مت کرے کہ ہمیں کہہ دیا میں نے یہودیوں کو کہا ہے، یہودیوں کو۔ اب جو کہے گا مجھے کہا یہ یہودی ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی صحابہ کا مخالف نہیں ہے۔ تم مسلمان کہتے ہو، میں کہتا ہوں انسان بھی مخالف نہیں ہے۔ صحابہ کے تو جانور بھی مخالف نہیں ہیں، صحابہ کے تو جنگل کے درندے بھی مخالف نہیں ہیں، صحابہ کی تو ہوائیں اور فضائیں بھی مخالف نہیں ہیں۔ صحابہ کے لیے تو جنگل کے درندوں نے بھی راستہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ جنگل خالی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بھائی جنگل خالی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا۔ درختوں کس نے کیا تھا؟ جانوروں نے، چرند پرند سب نے، سوروں نے، خنزیروں نے، بندروں نے، کتوں نے، بلیوں نے، ان سے اچھے ہیں۔ ان سے اچھے ہیں۔ میری بات کو اپنے اوپر چسپاں کر کے ہیرو بننے کی کوشش مت کرنا، یہودی ہو تم۔ صحابہ سے کسی کو کیا تکلیف ہے؟ ہندوستان والوں کو، افغانستان والوں کو، عراقستان والوں کو، کردستان والوں کو تکلیف ہے؟ نہیں، ان تک ایمان پہنچایا، ان تک کلمہ پہنچایا، قرآن پہنچایا، اسلام پہنچایا، صحیح حالت میں پہنچایا، پورا پہنچایا، نبی کی سیرت پہنچائی، صورت پہنچائی، عظمت پہنچائی، چہرہ پہنچایا، زلفیں پہنچائی، داڑھی پہنچائی، لب پہنچائے، اشارے پہنچائے، باتیں پہنچائی، راتیں پہنچائی، نعتیں پہنچائی، لفظ بتائے، جملے پہنچائے، نماز بتائی، عشق پہنچایا، محبت پہنچائی۔ صحابہ تو ان کے محسن ہیں، صحابہ تو ان کے محسن ہیں، صحابہ تو سب کے محسن ہیں۔ یہ نور کی ہدایت انہوں نے پہنچائی، شمع کی ہدایت انہوں نے پہنچائی، قرآن کی صورت انہوں نے پہنچائی، نماز کی صورت انہوں نے پہنچائی، دین پورا انہوں نے پہنچایا۔ صحابہ کا کوئی مخالف ہے؟ یہودی ہم ہی نہیں ہیں۔ سب لوگوں کو صحابہ سے سب کچھ ملا ہے، صحابہ نے سب کچھ چھینا ہے تو یہودیوں سے چھینا ہے۔ آج بھی اگر تکلیف ہے یا یہودی کو ہے یا نسل یہودی کو ہے، اب میں کھل کر بتا رہا ہوں، جو صحابہ کی توہین کرے یہ یہودی ہے۔ کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے۔ جاؤ یورپ میں جا کر پوچھو تمہارے قانون کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں لا عمر۔ انہوں نے عمر کا لا اختیار کیا، استعمال کیا، پتہ چلا یہ عمر کو وہ بھی مانتے ہیں۔ یہ جو پتلا جلا رہا ہے یہ کون ہے؟ اونچی جو اس کے سہولت کار ہے یہ کون ہے؟ جو ان کے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ جو ان کی تعریف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ جو قانون کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ جو ضابطوں کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس لیے کہ صحابہ نے یہودیوں کو عرب و عجم سے نکال دیا تھا، نکالا تھا، مکہ مدینہ سے نکالا تھا۔ اس میں ایک نام بڑا معروف ہے جسے عمر کہتے ہیں۔ یہی انہیں تکلیف ہے، یہ تکلیف ہوتی رہے گی۔ دین ہم تک پہنچانے والے کون؟ کلمہ پہنچانے والے کون؟ شریعت پہنچانے والے کون؟ پیغام دینے والے کون؟ دین دینے والے کون؟ گلستان نبوت کون؟ نبوت کے پھول کون؟ نبوت کے اصول کون؟ نبوت کا راستہ کون؟ نبوت کی فکر کون؟ نبوت کے اصول کون؟ نبوت کے جذبے کون؟ نبوت کے ولولے کون؟ نبوت کی شان کون؟ نبوت کی شوکت کون؟ نبوت کی عظمت کون؟ نبوت کو پھیلانے والے کون؟ پیغام کو دینے والے کون؟ قرآن کے لکھنے والے کون؟ گرج کے کیوں نہیں کہتے؟ جوش سے کیوں نہیں کہتے؟ ہوش سے کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ 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 صحابہ